في كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پر محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک رات میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ محافل یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. یقیناً ہماری مجالس پہ ہماری محافل پہ اعتراضات ہوتے ہیں. پاکستان میں تو زیادہ، یہاں مجھے نہیں پتہ ماحول کیا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی مجلسیں محفلیں کیوں مناتے ہیں؟ امام حسین ایک بار پیدا ہوئے لیکن آپ ہر سال جشن مناتے ہیں. وہ ایک بار شہید ہوئے لیکن آپ ہر سال ان کی شہادت مناتے ہیں. تو محرم کا مہینہ ہو تو عزا کی مجلسیں، شعبان کا مہینہ ہو تو جشن کی مجلسیں، رمضان کا مہینہ ہو تو پھر بھی مجلسیں، اور میں تو کہتا ہوں مومن نیا گھر لے تب بھی مجلس. خوشی کا موسم ہو تو محفل جشن رکھ لیتا ہے، کوئی ناچاکی ہو کوئی ایسا اتفاق ہو تو اس میں مجلس عزا رکھ لیتا ہے. اور دوسرا یہ جملہ کہ مومن زندہ ہو تو مجلس کراتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تب مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے. کہا کہ اتنے پروگرام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بول دیا کہ بھائی ہمارے دلوں میں عشق ہے، محبت ہے، تبھی ہم محفلیں مناتے ہیں، تبھی ہم جشن مناتے ہیں، تبھی ہم مجلسیں مناتے ہیں. تو سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ محبت کا ٹھیکہ صرف شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے. کہتے بھائی محبت تو ہم اہل سنت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر محبت ہے تو بندہ مجلس کرائے؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ محبت ہے تو بندہ محفل جشن منائے؟ بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو عید میلاد النبی کو بھی نہیں مانتے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عید میلاد النبی کو مانتا ہے. تو اس کا سمپل سا جواب ہے، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کہ شیعہ تمہاری پیدائش میں بھی دلیل ہے، تمہارے ایمان میں بھی دلیل ہے، لہٰذا تمہارے عقیدوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے. کیونکہ وداؤٹ دلیل اگر کچھ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مشہور جملہ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. تو میں کہتا ہوں جب تک چھیڑیں گے نہیں تو لوگ شیعہ کیسے بنیں گے؟ بغیر چھیڑ خانی کے جب تک ہم فکر کو بیدار نہیں کریں گے، جب تک ہم انسان کو بتائیں گے نہیں کہ بندے خدا 1000 سالوں سے جو تو کر رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انبیاء نے اولیاء نے جو کام کیا وہ یہی تھا. اب لفظ چھیڑنا اردو میں تھوڑا برا لفظ ہے، لیکن آ کر کسی کے خدا کو چھیڑنا کہ یہ بت ہے، بت پرستی حرام ہے، کسی کے خدا کے بت کو توڑ دینا، اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اسی فعل کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے دشمن بنتے تھے. اگر مولا حسین گھر میں خاموش بیٹھ جاتے، اگر امام حسین خاموش بیٹھ جاتے، اگر اہل بیت خاموش بیٹھ جاتے تو نہ زندان ہوتے، نہ اذیتیں ہوتیں، نہ مشکلات ہوتیں. جس طرح آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تو ملی ہوئی ہے، مسئلہ صرف علی والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ علی والے حق بولتے ہیں، حق کے راستے پہ چلتے ہیں، اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیداری کا کام انجام دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے.
عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدے کے لیے اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جناب اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے؟ تو میں نے کہا جس طرح عقیدہ ایک احساس باطنی ہے، اس کے لیے اظہار ضروری ہے، اسی طرح محبت اہل بیت بھی اظہار باطنی ہے۔ جب تک تم جشن مناؤ گے نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تیرے دل میں حسین کی محبت ہے؟ عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیے اگر آپ کے دل میں کسی کی بھی محبت ہے، پتہ کیسے لگے گا کہ دل میں محبت ہے؟ کیونکہ محبت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ جناب کے دل میں علی کی محبت ہے، جناب کے دل میں خدا نخواستہ امیر شام کی محبت ہے۔ تو محبتوں کا پتہ شکلوں سے نہیں لگایا جاتا۔ تبھی فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو پتہ چلا محبت احساس باطنی ہے، اور یہ محبت خود کو ظاہر کہاں کرتی ہے؟ چہروں پہ کرتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے دل میں کسی اور مومن کا بغض ہے اور وہ مجلس میں بیٹھا ہے، قصیدے ہوئے، مجلس ہوئی بہترین موڈ میں، اور جس سے بغض تھا وہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا، تو آپ نے کہا اس نے میرے سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ بغض تھا اندر، اور جیسے اس سے ریفلیکٹ ہوا تو اس کا اثر کہاں پہ آتا ہے؟ چہرے پہ آتا ہے۔ تبھی مومن و منافق کی پہچان بھی یہی رکھی۔ تو ہم محفل جشن مناتے ہیں تاکہ معاشرے کو بتائیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مجلسیں پہچان مومن اور منافق ہیں۔ تبھی پورے قرآن میں خدا نے پورا سورہ اتار دیا اور نام بھی منافقون رکھ دیا، کیونکہ کہا حبیب یہ کہتے کچھ ہیں اور دلوں میں موجود کچھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت پیاری روایت ہے، شاید مولانا سے بھی آپ نے سنی ہو، کتاب ہے مروج الذہب۔ اب ظاہر ہے جس طرح آج لوگ اہل بیت کی دربار میں جاتے ہیں اور دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ مولا بے اولاد ہوں کچھ دیجئے، قرض دار ہوں کچھ عطا کر دیجئے، اسی طرح ملتا ہے کہ جب نبی اس کائنات میں موجود تھے تو لوگ جاتے تھے اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا۔ بیمار آیا، پریشان آیا، قرض دار آیا، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ فرمایا مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے تھے، دعا کرنے کا انداز ایک تھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں، اور دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے کہا محبت اور نفرت جو موجود ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ دعائیں شاید اچھی نہیں لگتی تھیں، کہنے لگے جناب یہ کیسے انصاف کی بات ہے، اس سوسائٹی میں بہت ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی کہنے لگے مساوات ہونی چاہیے، ایکولیٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام لے کر دعا کر دیں، کبھی فلاں کا نام لے کر دعا کر دیں، تاکہ اسلام ایکولیٹی ہو جائے کہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب کا کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ اتنے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام بھی لے کر تو دعا کیجئے۔ اب یہ جناب کہنے والے تھے، دوسرے نے روک لیا کہ دیکھ صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ارے کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے، تو دیکھنا مجبوری کی عالم میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ واقعہ گزرتا گیا اور عجیب ایک دن آیا کہ امیر المؤمنین نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ اور اتفاق عجیب یہ تھا، یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ارے وہی دن آ گیا جس کا انتظار تھا، ارے وہی دن آ گیا جس کی طلب تھی۔ اب آپس میں کوہنیاں مار کے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ یہاں مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی۔ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا، میں نے کہا یہ بغض کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دل والی چیزیں باہر نکل کے آ جائیں، کیونکہ دل میں چھپی رہیں گی تو پتہ نہیں لگے گا۔ قیامت کا نام بھی یوم تبلی السرائر،
قیامت وہ دن ہے جب لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو خدا ظاہر کر دے گا کہ انسان کیا سوچتا تھا اور انسان کیا تھا۔ دنیا میں تو سب چھپا سکتا ہے لیکن آخرت میں چھپا نہیں سکتا۔ تو یہ بغض اہل بیت ہے جو ذکر علی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، اتنا سننا تھا۔ رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے۔ کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ یہ سارا چکر جو ہے یہ چکر محبت ہے۔ یہ پوری دنیا سمجھو ایک محبت ایک ایسا گھوڑا ہے جو آگے دوڑ رہا ہے اور انسان اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ورنہ بتائیے عقیق کا پتھر ہو یا مثلا سونے کا پتھر ہو یا کوئی چاندی ہو، ہے تو پتھر نہ مٹیریل چیز ہے، لیکن سونے کی ویلیو کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھا گیا اس جنت میں جاؤ گے جہاں حسین نہ ہو؟ کہا نہیں۔ کہ اس جنت میں جاؤ گے جہاں علی نہ ہو؟ کہا نہیں۔ لیکن بعض لوگوں سے پوچھئے جو صرف حوروں کے پیچھے ہیں، جو صرف غلمانوں کے پیچھے ہیں، جو صرف باغ و باغات و پتہ نہیں شہد اور دودھ کے پیچھے ہیں، تو ان کا تو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے نا۔ لیکن مومن کہے گا جنت بھی وہ اچھی جہاں حسین موجود ہے، جنت بھی وہ اچھی جہاں میرا محبوب موجود ہو۔ اب سب سے بڑا کمال شیطان یہ ہے اور سب سے بڑا کمال اہل بیت یہ ہے، ایک طرف معصوم کا دشمن۔ اب وہ چاہے لفظ شیطان صرف ابلیس کے لیے نہیں ہے، وہ شیطان کبھی یزید بن جاتا ہے، ہاں وہ شیطان کبھی فرعون بن جاتا ہے، وہ شیطان کبھی شاہ ایران بن جاتا ہے، وہ شیطان کبھی پاکستان کا نواز بن جاتا ہے۔ اب شیطان بدلتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ شیطان صورت بدلتا ہے، کردار اس کا وہی رہتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ دلوں میں جو محبت کے خانے ہیں ان کو غلط چیز سے بھر دیا جائے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کو خدا نے ایک ظرف دیا ہے جو قلب کی صورت میں ہے۔ قلب ایک ظرف ہے، قلب ایک برتن ہے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اب مثلا ایک گلاس ہو، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس گلاس میں پانی ڈالو یا خدا نہ خواستہ اس گلاس میں کوئی نجس شراب کی چیز ڈالو یا اس گلاس میں کوئی شربت ڈالو یا آب زمزم ڈالو، یہ میری مرضی ہے۔ اللہ نے دل دیا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں دل میں ڈالتا کیا ہوں۔ اب تیری مرضی ہے کہ دل میں حسین کی محبت ڈالو، تیری مرضی ہے کہ دل میں شیطان کی محبت ڈالو۔ مجلس کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو حسین کی محبت سے بھر دیا جائے۔ کہ پوچھے مولانا مجلس میں بچوں کو کیوں لائیں، اپنی نسلوں کو کیوں لائیں؟ ارے مجلس تمہارے قلب کے ظرف کو بھر دیتی ہے۔ یہ مجلس ہے جو انسان کو حسین کے قریب لے جاتی ہے، یہ محفل ہے جو انسان کو عباس کے قریب لے جاتی ہے، یہ مجلس ہے جو انسان کو زینبی کردار بناتی ہے۔ تو مجلس ہے ظروف قلب کو بھرنے کے لیے ہے۔ دل خدا نے سب کو دیا ہے، وہ انگریز ہو، وہ کرسچن ہو، وہ جو ہو، وہ مسلم ہو، وہ ہندو ہو، وہ دیوبند ہو یا شیعہ ہو، دل سب کے پاس ہے۔ اب دیکھیے سب کی ڈائریکشن کیوں الگ ہے؟ کیونکہ دلوں کی محبتیں الگ الگ ہیں۔ یہاں علی کی محبت آئی تو قبلہ نجف بنا، یہاں ابو سفیان کی محبت آ گئی تو قبلہ وہابی بن گئے۔ تو جس کی محبت ہوتی ہے ویسا قبلہ بن جاتا ہے، ویسی ڈائریکشن بن جاتی ہے۔ بڑا سمپل ہے، اگر آپ نے بچے کو مومن بنانا ہے پہلے دیکھو اس کے دل کے اندر محبت کس کی ہے۔ محبت علی کی ڈالو گے یہ علی کے پیچھے لگے گا، محبت اسپائڈر مین کی ڈالو گے یہ اس کے پیچھے لگے گا، جس کی محبت ہوگی اس کو فالو کرے گا۔ تو دشمن کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں غلط محبتیں ڈالیں، اور اہل بیت کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں صحیح محبتیں ڈالیں۔ کمال امام حسین یہ تھا کہ حسین نے کربلا میں حر کے دل میں اپنی محبت کو اتار دیا تھا، اور جہاں حسین آ جائے وہاں پھر یزید کی گنجائش نہیں رہتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اصل جو محافل اور مجالس کا مقصد ہے وہ دلوں کو محبت سے بھرنا ہے، کیونکہ محبت آ گئی تو اٹریکشن آئے گی، محبت آ گئی تو گریوٹی آئے گی،
محبت آ گئی تو کشش آئے گی، آپ اس چیز کی طرف کھنچتے جاؤ گے۔ یہ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہو، ایک فلم دیکھتے ہو، ود ان 5 and 10 minutes ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور پوری دنیا اس ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ لیتی ہے۔ یہ پیسہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کا ہوتا ہے کہ ہم 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ اس کو ایک چیز دکھائیں گے اور اس کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالیں گے، لہٰذا ہمیں اس کا آپ 5 پاؤنڈ دے دیجئے، 10 پینی دے دیجئے، کیونکہ ہم اس کے دل میں کس چیز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ محبت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اسلامی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں صحیح محبت ڈالی جائے، کفر کے سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں غلط محبت ڈالی جائے۔ اب وہ نہیں کہ بچوں کو بولا جائے، نسلوں کو بولا جائے کہ فلاں سے محبت کرو، نہیں، محبت جو دل میں جاتی ہے یہ ظرف قلب ہے، اس کے کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ ونڈوز ہیں جہاں سے محبتیں جاتی ہیں۔ کان بھی ایک ونڈو ہے، آنکھ بھی ایک ونڈو ہے۔ بچہ کچھ ریڈ کرے گا محبت دل میں جائے گی، کچھ سنے گا محبت دل میں جائے گی، کچھ دیکھے گا محبت دل میں جائے گی، کسی چیز کو لمس کرے گا، ٹچ کرے گا، کوئی اچھی چادر سافٹ ہوگی کہے گا یہ کپڑا میں نے لینا ہے، کوئی چیز سخت ہوگی کہے گا میں نے اس کو نہیں لینا۔ تو چیزوں کو ٹچ کر کے، چیزوں کو دیکھ کے، چیزوں کو سن کے ان کی محبت دل میں جاتی ہے۔ جب دل میں محبت چلی گئی تو پھر کیا پیدا ہوا؟ ڈیمانڈ پیدا ہو گئی، اور جب ڈیمانڈ پیدا ہو گئی تو پھر قیمت بڑھنے لگتی ہے، پروڈکٹس مہنگی ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اکثریت کے دل میں اگر پیپسی کی محبت چلی جائے، کوک کی محبت چلی جائے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، اب پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا کام اور اہل بیت کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں خدا کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے، حسین کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے، علی کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے۔ اب دیکھیے دنیا سوتی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے مومنین ہیں جو بڑی گرمیوں میں، کبھی بڑی سردیوں میں اور تکلیفوں میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن حسین کی زری کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ارے وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں حسین کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ کہ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کا عشق ہے، یہ حسین کا دیدار ہے جو مجھے تکلیف میں محسوس ہونے نہیں دے رہا، نہ بھوک کا پتہ چل رہا ہے، نہ تکلیف کا پتہ چل رہا ہے، بندہ پیدل چلے جا رہا ہے۔ تو یہ عشق ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس عشق کی جو کھڑکی ہے یہ محفل مجلس حسین ابن علی ہے۔ ہر چیز کی ایک محفل ہوتی ہے۔ سنیما گھروں میں جاؤ گے باطل کی محبت ڈالی جاتی ہے، بیت القائم میں آؤ گے حسین کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا حسین کا جشن ہے۔ امام حسین کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ وہ کون سا پہلو امام حسین کی زندگی کا جو میرے لیے، میری زندگی میں کام کا پہلو ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیے کہ اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت نہ ہوتی تو دیار کفر میں بھی اپنی محفلوں میں نہ بلاتے، محبت نہ ہوتی تو اتنا شعور نہ دیتے کہ ان مجلسوں میں۔ ابھی میں لندن میں تھا، ایک مومن نے اپنا واقعہ سنایا۔ ایسے تو تاریخ کے بہت سارے پرانے واقعات ہیں، لیکن جو ابھی ریسنٹلی ہم جن سے ملتے ہیں، جن سے سنتے ہیں، کئی واقعات ہیں۔ امام رضا کے، حضرت غازی عباس کا واقعہ سنا ہے، حی و حاضر ہیں، زندہ ہیں، اسٹین مور کی سائٹ پہ رہتے ہیں۔ کہنے کہ مولانا ایک دن اسی طرح گھر میں کام کرتے کرتے میں جھکا، اور جیسے جھکا تو میری کمر میں چک پڑ گئی، بالکل مجھ سے اٹھا نہ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ایک ہڈی ہوتی ہے L4 L5، انہوں نے کہا کہ وہ بیچ میں خشک ہو گئی ہے، فاصلہ آ گیا، لہٰذا ابھی آپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم کچھ آپریشنز کریں گے۔ کہتے مولانا 2.5 سے 3 سال تک میری کمر ایسے جھکی رہی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے کئی گھنٹوں سوچنا پڑتا تھا کہ بستر پہ میں کروٹ کیسے لوں، اور وہ درد اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری چیخیں ہمسایوں کو سنائی دیتی تھی، ہمسایہ ایمبولنس کو فون کرتے تھے اور گھر پہ ایمبولنس آتی تھی۔ یعنی ایک ایسا درد، ایک ایسی تکلیف سے میں دوچار تھا کہ بتا نہیں سکتا، اور ڈاکٹرز نے کہا اگر آپریشن کریں گے تو چانسز ہیں 40%، یا کمپلیٹلی آپ پیرالائز ہو جاؤ گے یا شاید آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ کہتا ہے وہ فارم بھی میں نے سائن کیا۔ اب 2.5 سال ایک بندہ سوچیں رکوع کی حالت میں ہو، 2.5 سال کمل سوکھ جاتی ہے وہیں پہ انسان کی، چلا نہ جائے، سویا نہ جائے، کروٹ بدلی نہ جائے، کھانا کیسے کھائے، واش روم کی تکلیف ہے، وہ ساری تکلیف اپنی جگہ۔ کہ ایسے ہی کسی نے کہا کہ اب آپریشن سے پہلے ایک زیارت کربلا ہوا۔ میں نے کہا چلا جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں رہوں۔ اب کہہ رہا ہے اس نیت سے نہیں گیا کہ شفا لینے جاؤں، اس نیت سے گیا کہ اہل بیت کا آخری دیدار کر لوں، اور اگر مر گیا تو قبر میں اللہ ان کی مجھے شفاعت عطا کرے۔ کہتا ہے اس طرح غازی عباس کے حرم میں گیا،
ڈیلی جاتا تھا، رات کو دعائیں کرتا تھا، اسی طرح جھک کے جس طرح آدمی جاتا ہے رکوع کی حالت میں، ڈیلی جاؤں اور ڈیلی آؤں۔ کہتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، حرم میں بالکل رش نہیں تھا، تو میں حضرت عباس کی جو زری ہے اس کو بوسہ دے رہا تھا اور اپنے آخرت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کہتے وہاں پہ ایک عربی لباس میں ایک عرب آیا، قدابر عرب، اور پرانے زمانے کے جو کوٹس ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں جو عربوں نے پہنے ہوتے ہیں، جو خدام آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طریقے کپڑے پہنتے ہیں، وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ظاہر، اب دیکھا کمر میری جھکی ہوئی ہے، کہ اپنی کمر کو حضرت عباس کی زری سے مس کرو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں میں ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ادب بہت ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم کمر نہیں کرتے حضرت عباس کی طرح، میں ایسے ہی چہرہ کر کے جاتا ہوں۔ پھر اس نے ڈانٹا مجھے، کہا تجھے تکلیف ہے اپنی کمر کو زری سے مس کرو۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کبھی زری پہ ہاتھ لگا کے آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کبھی دل پہ لگا رہا ہے۔ جو مریض تھے وہ اپنے وجود کو حضرت عباس کی زری سے کیا کر رہے تھے، مس کر رہے تھے۔ کچھ نے رسیاں باندھ کے حضرت عباس کی زری کے ساتھ خود کو کیا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار بات نہیں مانی، مجھے ڈانٹا کہ کمر میں تکلیف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمر کو مس کرو حضرت عباس کی زری سے۔ کہتے مولانا جیسے میں نے اپنی کمر کی جو تکلیف تھی اور وہ جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ میں نے حضرت عباس کی زری سے مس کیا، اور کہتے جیسے میں نے مس کیا جیسے ہلکا سا ایک بیٹری کا کرنٹ لگتا ہے آپ ہاتھ میں، ہلکا سا بیٹری کا جیسے کرنٹ لگتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میری ہڈی کو وہ کرنٹ لگا، اور جیسے کرنٹ لگا میں نے اپنی کمر سیدھی کر دی۔ کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا گریہ نہیں کیا، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اپنی پہلی نماز پڑھی، وہ بھی حضرت عباس کے حرم میں پڑھی۔ کہتا مجھے یقین نہیں آیا، اب میں نمازیں ختم ہی نہ کروں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد، سمجھو 2.5-3 سال کے بعد بندے کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ کہتا نماز پہ نماز پڑھے جاؤں، یہاں سے ہوٹل گیا، میرے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ، اب ہوٹل والوں میں زائروں کو بھی نہیں پتا کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ بندہ کمر جھکا کے گیا تھا اور کمر سیدھی کر کے واپس آیا ہے۔ کہہ رہا ہے ہوٹل کے 7ویں منزل پہ جاؤں، اپنے بیگ لے کے نیچے آؤں، پھر اوپر جاؤں، میں اپنا چیک اپ کر رہا تھا، اگر شفا ملی ہے تو پھر میری وہ بار بار کہیں کہ کہیں کمر میں وہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ پہلے تو میں اوپر تک بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ سارے پریشان ہو گئے، ارے تمہاری کمر کیسی سیدھی ہو گئی؟ میں نے کہا اس در پہ جو آتا ہے اسے عباس شفا دے کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجہم۔ تو یہ جو معجزات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ان کی محبت کا اظہار ہے کہ ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، وہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اظہار محبت کیسے کرنا ہے؟ مجلس ایک چھوٹا سا طریقہ اظہار محبت کا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اہل بیت کو کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ نقطہ آپ دیکھیں کہ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں 2 گنبد نظر آتے ہیں، ایک امام حسین کا، ایک حضرت عباس کا۔ واللہ کبھی یہ محسوس کیا کہ ایک امام ہے دوسرا امام نہیں ہے؟ دور سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں اماموں کے روزے ہیں، اور اتنی تاکید امام حسین کی کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرو۔ 4 امام زادے ہیں جن کا مقام اتنا بلند ہے، ایک حضرت معصومہ قم جن کی زیارت کا ثواب جناب سیدہ کی زیارت کے ثواب کے برابر، ایک تہران و شہر رے میں عبدالعزیز حسنی جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، ایک سامرہ کے راستے میں جاتے ہوئے سید احمد جن کی زیارت کا ثواب امام معصوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ چوتھے ہیں حضرت عباس علمدار جن کے لیے امام معصوم کہیں کہ روحی لک الفدا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عباس میری جان تجھ پہ فدا ہو جائے۔ بھائی تو 4 تھے لیکن اتنا مقام حضرت عباس کو کیوں ملا؟ کیونکہ اب حضرت عباس نے اس ایک اینگل کو فالو کیا تھا۔ خط لکھنا امام حسین کو یہ اظہار محبت ہے، اگر خط نہ لکھتے تو محبت نہیں تھی نا۔ خط لکھنا بتا رہا ہے کہ کوفیوں کے دلوں میں امام حسین کا کیا تھا؟ عشق تھا، لیکن کہاں حبیب ابن مظاہر، کہاں عام خط جن کو امام حسین بھائی کہہ کے حبیب کو پکارے۔ کاظمین جائیں تو شیخ مفید یا شیخ طوسی کی قبر پہ امام زمانہ خط پڑھیں گے، ان کو بھی شیخ مفید کو بھی امام زمانہ نے کہا میرے بھائی شیخ مفید۔ مطلب ایک عام آدمی کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ فرزند زہرا اسے کہے کہ میرے بھائی، یہ مقام کب بنتا ہے؟
جب ہم اس پہلو کو کاپی کرتے ہیں. مختصراً بیان کر رہا ہوں. ایک اہل بیت کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اہل بیت کے معجزات کیا ہیں. مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، امیر المومنین پانی پہ چلتے تھے، اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا. جو سوال کیا جائے امیر المومنین جواب دیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت کے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان معجزات کے سننے سے میرے ایمان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، میں پانی پہ نہیں چل سکتا، میں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ بھائی امام حسین کیا پہنتے تھے، امام حسین کیا کھاتے تھے، امام حسین کا گھر کیسا تھا. کئی لوگ جاتے ہیں نجف میں، مولا علی کا گھر دیکھ کے آتے. مومنہ نے میسج کیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نجف جا کے امیر المومنین کا گھر دیکھ کے کہ اب یہ بڑا گھر بیچوں گا، آج کے بعد ہم چھوٹا گھر لیں گے، اور جیسے امیر المومنین کا چھوٹا گھر تھا ویسی زندگی ہم بتانا شروع کر دیں گے. تو ایک یہ پہلو ہے کہ واقعاً اہل بیت کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسی سواریاں تھیں. اس پہلو کو بھی ہم پریکٹیکلی کاپی نہیں کر سکتے. نہ ویسے گھروں میں آج ہم رہ سکتے ہیں، نہ وہ جو کی سوکھی روٹی ہم کھا سکتے ہیں، نہ 1000 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری استطاعت میں نہیں ہے. دوسرا ٹائم وائز ہر زمانے کی اپنی فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگر وہ زمانے میں گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو آج کیا ہم گھوڑوں پہ سواری کریں؟ ایک بچے نے اچھا کوشچن کیا کہ مولانا، بار سننے میں آتا ہے نا بچے امام زمان آئیں گے، اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں گھوڑے پہ آئیں گے. تو میں نے کہا کیا مطلب مولا، گھوڑے پہ جائیں گے آپ لینڈ کروزر پہ جاؤ گے؟ یہ کیسی آپ کی سوچ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور ٹائم کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ، ایک بندہ گھوڑے پہ جائے، ایک بندہ گاڑی پہ جائے، پہلے کون پہنچے گا؟ تو اگر مولا نے معجزے سے ہی پہنچنا ہے تو طے العرض کریں گے، پھر گھوڑے پہ کیوں جائیں گے؟ اس زمانے کی سواری اگر خچر تھی تو خچر پہ، اونٹ تھی تو اونٹ پہ، ہاتھی ہوگا تو ہاتھی پہ، گھوڑا ہوگا تو گھوڑے پہ. آج کے زمانے کی سواری اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ. مسئلہ شریعت کا ہے، اگر سواری حلال ہے تو اس پہ سوار ہونا حرام نہیں ہے. اس زمانے کے جو کپڑے تھے وہ زمانے کے تھے، آج کے زمانے کے جو کپڑے آج کے زمانے کے ہیں. اس زمانے کے کھانے تھے. کہ مولانا مجلس میں نیاز کا ہے کہ بریانی ہے کہ نہیں؟ اہل بیت نے کبھی بریانی نہیں کھائی. ہم بریانی نہیں کھائیں گے، ہم سویاں اور کسٹر نہیں کھائیں گے. جو اہل بیت کھاتے تھے ہم وہی کھائیں گے. جناب والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں وہ جو پہنتے تھے یا کھاتے تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے کھاتے تھے. اب پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا، کوئی ایران میں رہتا تھا، کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا. ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسا لباس تھا، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو نہیں کر سکتے. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا جس کو عباس نے فالو کیا، جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا، جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا، جس کو امام خمینی نے فالو کیا، جس کو شہید حسینی نے فالو کیا، جس کی امت کے علماء نے فالو کیا، وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول. اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ حسین کا اصول تھا. شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یہ حسین کا اصول تھا. اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا، یہ عباس کا اصول تھا. اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں، بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا، اس زمانے میں برگر نہیں تھا. تو امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو، وہ کھاؤ جو طیب ہو، وہ کھاؤ جو طاہر ہو. آپ نے بچے کو اصول بتا دیا. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے؟ امام نے اصول بتا دیا. لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو، جس میں عفت پائی جاتی ہو. تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے. ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں، ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں، ابو الفضل العباس کے اصول ہیں. تو ایک پہلو اہل بیت کے معجزات، دوسرا پہلو کیا پہنتے تھے، تیسرا پہلو اہل بیت نے جو اصول بتائے ہیں. یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ ڈائیورس کا ریشو اوپر جانا، یہ خیانتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ
वसल्लम ने बताए हैं। हम फिजिकल चीज़ें बनाते गए। मैंने कराची वालों के लिए मिसाल दी थी कि हमने पाकिस्तान में शिया सोसाइटीज़ बहुत बनाई, अल महदी सोसाइटी, इमाम रज़ा सोसाइटी, फ़लाँ सोसाइटी, लेकिन जब उन सोसाइटीज़ में हम इन हुए तो कहीं भी हमें कोई प्रैक्टिकली शिया नज़र नहीं आया। शिया सोसाइटी का मतलब जिस सोसाइटी में शिया रहते हैं वहाँ के जो खाने हैं वो भी वैसे होने चाहिए, वहाँ का जो लिबास है वो भी वैसा होना चाहिए। यूके से एक जवान गया कि मौलाना मैं कराची के एक शिया सोसाइटी में गया, का बेहतरीन पार्क बना हुआ है, सुबह में वॉकिंग के लिए निकला, मुझे एक बंदा नजर नहीं आया सोसाइटी में। पार्क बना हुआ है पर कोई वॉकिंग करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। असल जो उसूल अहले बैत के थे, हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं पर हमने कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने जगह बना दी हैं लेकिन हमने इंसान के अंदर नहीं बनाई। और मुझे अफसोस हुआ, मैंने एक जवान से लंदन में डिस्कस किया, बड़ा एक्टिव जवान था, तो मैंने कहा वाक़ई ऐसी सोसाइटी हमारी कोई नहीं है जहाँ पे वाक़ई उस सोसाइटी में बंदा इन हो तो उससे महसूस खुशबू आए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनके बच्चों को देखकर ये महसूस हो कि वाक़ई ये सोसाइटी किसी मोमिन की सोसाइटी। तो उसने कहा मौलाना यहाँ पे क्रिश्चियन की सोसाइटी है। मुझे ताज्जुब हुआ, यहाँ पर कह रहे हाँ, का एक सोसाइटी है, तकरीबन 350 घर हैं उसमें। उनका नजरिया यह है कि हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं, जीसस का, हजरत ईसा का। तो कहते हैं कि हम इंतजार क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं जीसस आएंगे, लोगों को खुदा के साथ मिलाएंगे, इंसाफ कायम करेंगे, सोसाइटी में बुरी आदतें निकालेंगे। का फिर हम इंतजार क्यों करें, जो काम उन्होंने आकर करना है हम आज से स्टार्ट कर दें। या इमाम ज़माना आएंगे ये करेंगे, भाई जनाब जो आकर वो करेंगे तो आज से शुरू क्यों नहीं करता। यानी वेटिंग में हो कि वो आए जुल्म को ख़त्म करें, वो आए सच्चाई को बढ़ावा दें, वो आए ग़ीबतों को ख़त्म करें, आप क्यों नहीं आज से शुरू करते। कहा इनका ये रिजल्ट है। मैंने कहा मुझे आप लेकर जाओ, मेरे पास दिन भी एक था, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और हम काफ़ी देर से पहुँचे, कोई दोपहर 3:30-4 बजे, और उन्हीं क्रिश्चियन की सोसाइटी में हमने नमाज भी पढ़ी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया। अब अजीब से 300 घर थे सोसाइटी में। पहली दफ़ा मैंने ऐसे क्रिश्चियन देखे जो बेटा बाप आपस में एक घर में साथ रह रहे थे। दूसरा मैंने देखा वहाँ की हर खातून के सर पे छोटा सा जो पहनते हैं क्रिश्चियन दुपट्टे टाइप, वो पहना हुआ था हर खातून ने फ्रॉक पहना हुआ था, सबका लिबास जो था वो सिमिलर था। कहा कि इस सोसाइटी के तकरीबन 300 से 400 लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और हम सब मिल के एक टेबल पे खाना खाते हैं। फिर वो मुझे उस किचन में भी ले गया और एक टेबल भी दिखाई जहाँ पे वो सब लोग साथ मिलके खाना खाते थे। मैंने कहा घरों का रेंट का फ्री, मैंने कहा खाना का फ्री, मैंने कहा एजुकेशन का, हमारे अपने स्कूल हैं फ्री, मैंने कहा यूनिवर्सिटी अगर कोई पढ़ना चाहे का वो फ्री। मैंने कहा जनाब ये स्टोर आपके खाने का सुपर मार्ट बना हुआ था, यहाँ किसी कोई पेमेंट नहीं है। कहा नहीं, मेरे जेब में भी कोई कार्ड नहीं है, मुझे पता भी नहीं मेरा बैंक बैलेंस कितना है, जो चीज़ चाहिए होती है सुपर मार्ट से हम उठाते हैं, हर चीज़ हमें फ्री मिल जाती है। तो मैंने कहा आप सोसाइटी को रन कैसे करते हो। कहा हमारे चर्च बने हुए हैं, एक सोसाइटी का उसूल है, इस सोसाइटी में किसी को भी गॉसिप की इजाज़त नहीं है, गीबत यहाँ मना है। मसलन अभी इस हॉल में 200 लोग मौजूद हैं, एक रूल बन जाए भाई यहाँ गीबत करना मना है, कोई कमेटी बने, कोई कुछ भी बने, का गीबत हमारी पूरी सोसाइटी में। अगर किसी को किसी भाई से मसला है वो चर्च में जाके चर्च के मौलवी को बोलेगा, किसी और को उसको बोलने की इजाज़त नहीं है, या उस बंदे को खुद बोलेगा। का इस उसूल की वजह से इतने साल हो गए हमारी सोसाइटी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हज़रत ईसा के उस उसूल को क्या किया है, फॉलो किया है। मैंने कहा आपकी सोसाइटी रन कैसे होती है, इस सोसाइटी के सारे अखराजात कहाँ से चलते हैं। सोसाइटी के बीच में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी, का सुबह ये चर्च जाते हैं, फैक्ट्री में सारे लोग आके काम करते हैं, फिर साथ मिलके खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सोसाइटी का कारखाना चलता है, उसकी आमदनी से सारी सोसाइटी चलती है। और बच्चे में दिन में 5 टाइम कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हज़रत ईसा की तालीमात को सीखते हैं। रात के 2 बजे भी अगर कोई भाई, वहाँ पे ब्रदरहुड का कल्चर था, उखुवत का वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ तो रूल, किसी भी दरवाज़ा खटखटाएगा, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि एक दूसरों की क्या करें, मदद करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अलमिया है, वाक़अन अलमिया है। वाक़अन आज ज़वाहिर को हम बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिससे हमने इंस्पायर करना था, दुनिया को इंस्पायर करना था कि कूनु लना ज़ीनन वला तकूनु लना शैना, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, कभी बाइस ज़िल्लत न बनना। एक अबू ज़र ने आज के सारे लुबनानियों को शिया बनाया,
ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا. کبھی کبھی ایک انسان کا اچھا اخلاق پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. اہل بیت کے پاس حکومت نہیں تھی، ظاہری طور پہ پیسہ اتنا نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور واقعاً آج پوری کائنات میں ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر کسی کا سر فخر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا سر ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی. اب میرے عزیز، ضروری تو نہیں کہ میں بھی مروں پھر امام حسین مجھے انگلی پکڑ کے یہاں بریڈ فورڈ میں واپس بھیجیں. نہیں، یہ مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ یہاں تجھے بلایا ہے یہ مہلت دینے کے لیے کہ انسان اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی ایک خاتون زندگی باقی ہے، ایسے بنو اور جب واپس آؤ تو حر بن کے حسین کا مقابلہ کرو. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں.